السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، دین اسلام آسانی اور سہولت کا دین ہے، اور اس کی یہ سہولت اس کے ہر امر سے واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا، لیکن اس کی فرضیت کے ساتھ لوگوں کے حالات و ظروف کی رعایت کی۔ چونکہ عموماً لوگ سفر کی حالت میں مشقت کے شکار ہوتے ہیں، اس لیے دین اسلام نے یہ رخصت دی کہ مسافر بحالت سفر روزے چھوڑ دے اور ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا رمضان کے ختم ہونے کے بعد، سفر کے ختم ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسافر سے روزہ اور آدھی نماز کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسافر کو رخصت دی ہے رحم و کرم کرتے ہوئے اس کی حالت پہ کہ وہ روزے چھوڑ دے اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ مسافر کے روزے اور اس کے احکاموں مسائل کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان شئت فصم وان شئت فافطر، اگر چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے تو روزہ رکھنے والا روزہ نہ رکھنے والے کو، اور روزہ نہ رکھنے والا روزہ رکھنے والے کو عیب نہیں لگاتا تھا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن سخت گرمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، اور ہم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور روزہ سے نہ تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثناء سفر ایک ہجوم دیکھا۔ ایک شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی جس پر سایہ کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ روزے دار شخص ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ مذکورہ آیات
اور احادیث نبویہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، چاہے وہ شخص روزہ رکھنے پر قادر ہو یا نہ ہو، چاہے اس پر روزہ رکھنا مشکل ہو یا نہ ہو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، چاہے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو یا نہ ہو، یا اس پر روزہ رکھنا مشکل ہو یا نہ ہو، خواہ وہ سایہ اور پانی میں سفر کرنے والا ہو اور اس کے ساتھ اس کا خادم بھی ہو، بہر صورت اسے روزہ نہ رکھنے اور نماز قصر کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے یا چھوڑ دینا افضل ہے؟ تو قرآن و حدیث کے دلائل پر غور و خوض کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسافر کے روزوں کے 3 احوال ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ مسافر پر روزہ رکھنا مشکل نہ ہو، بلکہ اس کے لیے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں برابر ہو، یعنی اس کا سفر آسانی اور سہولت کا سفر ہو، وہ روزہ رکھے تو بھی اس پہ مشکل نہیں ہے، روزہ نہ رکھے تو بھی اس کے لیے ٹھیک ہے، دونوں برابر ہو۔ تو ایسی صورت میں مسافر کو اختیار ہے کہ چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو نہ رکھے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان شئت فصم وان شئت فافطر، اگر چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ دوسری حالت یہ ہے کہ مسافر پر روزہ رکھنا معمولی حد تک مشکل ہو، کہ وہ اس کے برداشت کی طاقت رکھتا ہو، لیکن روزہ نہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو، تو اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ اور نہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ بندے مسلم سے مطلوب ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جسے لوگ ایک درخت کے سائے تلے رکھ کر اس پر پانی کا چھینٹا دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک روزہ دار شخص ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لیس من البر ان تصوموا فی السفر وعلیکم برخصۃ اللہ التی رخص لکم فاقبلوها، سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے اور تم اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرو۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس واقعے سے اہل علم نے دلیل لی ہے کہ بحالت سفر روزہ رکھنا اس شخص کے لیے مکروہ ہے جس کی یہ حالت ہو کہ وہ روزہ کے سبب مشقت میں پڑتا ہو اور بہت سی بھلائی کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہو۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، بعض صحابہ نے روزہ رکھا اور بعض نے نہیں رکھا۔
چنانچہ روزہ نہ رکھنے والوں نے پوری محنت سے کام کیا، روزہ دار بعض کاموں کی ادائیگی میں کمزور پڑ گئے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ چھوڑنے والے لوگ آج ثواب کما گئے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ مسافر پر روزہ رکھنا انتہائی مشکل، ناقابل برداشت ہو تو اس پر روزہ چھوڑ دینا واجب اور رکھنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالی تم پر نہایت مہربان ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال روزہ کی حالت میں مکہ مکرمہ کے لیے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ لوگ بھی روزہ سے ہیں اور ان پر روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے اور لوگ آپ کے منتظر ہیں کہ وہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد ایک پیالہ پانی منگایا اور اسے پی لیا اور لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتلایا کہ بعض لوگ ابھی بھی روزہ سے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاة اولئک العصاة، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مذکورہ حدیث ان لوگوں کے حق میں ہے جنہیں روزہ رکھنے سے نقصان پہنچتا ہو، چنانچہ وہ قطعاً روزہ نہ رکھیں، لیکن جسے روزہ رکھنے سے نقصان نہ پہنچے تو اس کے لیے سفر میں روزہ رکھنا باعث گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسافر کے لیے کون سے سفر میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے؟ تو مسافر کے لیے اس سفر میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں۔ جس میں 4 شرطیں پائی جائیں اس سفر میں مسافر کے لیے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سفر مسافت قصر کا ہو، یعنی آدمی اتنی دوری کا سفر کر رہا ہو جسے شریعت میں مسافت قصر کہا جاتا ہے۔ اگر اتنی دوری کا سفر کر رہا ہو تو پھر اسے نمازیں قصر کے ساتھ پڑھنے اور روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ شریعت اسلامیہ میں مسافت قصر سے متعلق کوئی واضح دلیل وارد نہیں ہوئی ہے، اسی بنا پر علماء کی ایک جماعت نے اسے عرف سے منسلک رکھا ہے کہ عرف میں لوگ جسے سفر کہیں اسے سفر شمار کیا جائے گا اور اس کے لیے نماز قصر کے ساتھ پڑھنے اور روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہوگی، اور لوگ جسے سفر شمار نہ کریں وہ سفر شمار نہیں ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسافت قصر سے متعلق عرف کا اعتبار ہے، متعین مسافت کا نہیں، لہذا جسے لوگ عرف میں سفر شمار کریں وہ سفر شمار ہوگا اور اس پر سفر کے احکام جاری ہوں گے۔ یعنی عرف سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں لوگ جس دوری کو سفر کہیں وہ سفر شمار ہوگا، اور جس دوری کو لوگ سفر نہ سمجھتے ہوں وہ سفر شمار نہیں ہوگا اور اس پر سفر کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی 10-15 کلومیٹر جاتا ہے تو لوگ اس کو سفر نہیں بولتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ مسافر ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق اور بعض دیگر اہل علم کی رائے کے مطابق مسافت قصر کی تعیین میں عرف کا اعتبار ہے، اور جمہور اہل علم کے نزدیک
مسافت قصر کا اعتبار متعین مسافت سے ہے جو تقریباً 80 کلومیٹر ہے، جیسا کہ بعض حدیث اور اثر سے اس امر کا اشارہ ملتا ہے۔ یعنی جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جو آدمی 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر کے ارادے سے نکلے تو وہ مسافر ہے، وہ 4 رکعت کی نمازوں کو 2 رکعت پڑھے گا، اور یہ کہ اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ اور جو 80 کلومیٹر سے کم مسافت کے لیے نکلے تو وہ مسافر نہیں ہے، اور یہ کہ اس پر سفر کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی بھی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک دن ایک رات کی مسافت کا سفر بغیر کسی محرم کے کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک رات کو سفر کہا ہے۔ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما 4 برید کے سفر میں قصر کرتے تھے اور روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ 4 برید یہ 16 فرسخ کے برابر ہوتا ہے۔ فقہائے کرام نے 16 فرسخ کا اندازہ 80 کلومیٹر سے لگایا ہے، لہذا مسافت قصر تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جمہور اہل علم کی رائے کے مطابق مسافت قصر تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ سفر خواہ گاڑی کا ہو یا ہوائی جہاز کا یا کشتی کا ہو، تقریباً 80 کلومیٹر کی یہ مسافت سفر ہے، اور عرف میں بھی اسے سفر شمار کیا جاتا ہے۔ فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کے ایک فتوے میں کہا گیا ہے، جمہور اہل علم کی رائے کے مطابق مسافت قصر تقریباً 80 کلومیٹر ہے، لہذا کرائے پر گاڑی چلانے والا یا کوئی اور جب مذکورہ مسافت سے زیادہ کا سفر کرے تو وہ نمازیں قصر کے ساتھ پڑھے، اور اگر رمضان کا مہینہ ہو تو روزے چھوڑ دے۔ اس گفتگو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص تقریباً 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرے، اس کے لیے 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھنا، اور اگر ماہ رمضان ہو تو روزے چھوڑ دینا جائز ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط، دوران سفر کسی جگہ پر 4 دن سے زیادہ کے قیام کا عزم نہ کرے۔ اگر مسافر دوران سفر کسی جگہ پر 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا عزم کرے تو وہ نمازیں پوری پڑھے، اور اگر رمضان کا مہینہ ہو تو روزے رکھے، اور اگر 4 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کا عزم کرے تو نمازیں قصر کے ساتھ پڑھے اور روزے نہ رکھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر مسافر کسی جگہ پر 4 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو وہ قصر کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے اور آپ نے وہاں پر 4 دن قیام کیا تو نمازیں قصر کے ساتھ پڑھتے رہے، اور اگر 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو اس مسئلے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی صورت میں نمازیں پوری پڑھی جائیں، اور اگر مسافر اپنے ارادہ میں متردد ہو کہ کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، اور اس طرح 10 دن گزر جائیں تو وہ نمازیں قصر کے ساتھ پڑھتا رہے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 دن سے زیادہ اور تبوک میں 20 دن کا قیام کیا، لیکن ہر جگہ نمازیں قصر کے ساتھ پڑھتے رہے۔
اسی طرح ماہ رمضان کے روزے بھی کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر 4 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کا عزم کرے تو وہ نمازیں قصر کے ساتھ پڑھے اور روزے چھوڑ دے، اور اگر 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا عزم کرے تو وہ نمازیں پوری پڑھے، اور اگر ماہ رمضان ہو تو روزے بھی رکھے، اور اگر اپنے قیام کی بابت متردد ہو اور اس طرح کئی دن گزر جائے تو وہ نمازیں قصر کے ساتھ پڑھتا رہے اور روزے بھی چھوڑتا رہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں فتح مکہ کے غزوہ کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے تھے، لیکن جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کر لیا، پھر لوگوں نے بھی افطار کر لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا روزہ ہی رہے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مذکورہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مسافر کسی جگہ پر تردد کی حالت میں مقیم رہے تو وہ جب تک وہاں ٹھہرا رہے اس کے لیے روزے نہ رکھنے اور نمازیں قصر کے ساتھ پڑھنی جائز ہیں۔ سفر کی رخصتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ سفر گناہ کے کام کے لیے نہ ہو۔ جمہور اہل علم کے نزدیک سفر کی رخصتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ سفر جائز مقصد کے لیے ہو، حرام مقاصد مثلا ڈاکہ زنی، شراب کی تجارت، زناکاری وغیرہ کے لیے نہ ہو، کیونکہ سفر میں نمازیں قصر کے ساتھ پڑھنا اور روزے نہ رکھنا اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے بندوں کے لیے ایک رخصت اور آسانی ہے، لہذا گناہ کے لیے سفر کرنے والا اس رخصت کا مستحق نہیں ہے۔ اسی بنا پر امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں یہ عنوان قائم کرتے ہیں، باب جواز الصوم والفطر فی شہر رمضان للمسافر فی غیر معصیہ، کہ ماہ رمضان میں مسافر کے لیے روزے رکھنے اور چھوڑ دینے کے جائز ہونے کا بیان جس کا سفر گناہ کے کام کے لیے نہ ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب روضۃ الطالبین میں لکھتے ہیں سفر معصیت میں سفر کی رخصتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی سفر کی رخصتوں سے مراد یعنی نمازیں قصر کے ساتھ پڑھنا اور یہ کہ روزے چھوڑ دینا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ چھوڑنے کی غرض سے سفر کرتا ہے تو یہ بھی اسی حکم میں ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اسی طرح اگر کوئی شخص اس مقصد کے لیے سفر کرے کہ اسے روزہ چھوڑنے کا حیلہ اور بہانہ مل جائے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا حرام ہے۔ امام ابن القاسم رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں جو شخص روزہ چھوڑنے ہی کے مقصد سے سفر کرے تو اس کا یہ سفر اور روزہ چھوڑنا دونوں حرام ہے۔ روزہ چھوڑنا اس لیے حرام ہے کہ اس کے لیے کوئی جائز شرعی عذر نہیں ہے، اور سفر اس لیے حرام ہے کہ وہ حرام طریقہ سے روزہ چھوڑنے کا ذریعہ ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مسافر کے لیے بحالت سفر روزہ چھوڑنا اس وقت جائز ہے جب بستی کے مکانات سے باہر نکل جائے۔ مسافر کے لیے اپنے شہر میں قصر کرنا یا روزے چھوڑ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ نمازیں قصر کرنے اور روزہ چھوڑ دینے کے لیے سفر شرط ہے۔
چنانچہ جب مسافر اپنے شہر کے مکانات چھوڑ کر باہر نکل جائے تو اس کے لیے قصر کرنا اور روزے چھوڑ دینا جائز ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر مدینہ منورہ میں 4 رکعت اور نماز عصر ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی۔ مذکورہ حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ مسافر قصر اس وقت شروع کرے جب اپنی بستی کے مکانات سے باہر نکل جائے، کیونکہ ذوالحلیفہ مدینہ منورہ سے 6 یا 7 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر ذوالحلیفہ پہنچ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر شروع کرتے۔ امام زرکشی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ماہ رمضان میں روزہ چھوڑ دینے کے جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ سفر مسافت قصر کا ہو، اگر اس سے کم ہو تو پھر وہ مسافر نہیں بلکہ مقیم کے حکم میں ہے اور اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ نیز اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت اس وقت ہے جب وہ بستی کے مکانات سے آگے بڑھ جائے، ورنہ اس کا شمار بستی میں موجود لوگوں میں ہوگا اور اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ ہوگی۔ یہ 4 شرطیں ہیں، اگر مسافر میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں تو پھر اس کے لیے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا اور یہ کہ ماہ رمضان ہو تو روزے چھوڑ دینا جائز ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسافر سے سفر کی رخصت کب ختم ہو جاتی ہے؟ تو اس کی 2 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ جب مسافر کسی جگہ پر 4 دن سے زیادہ یا مستقل ٹھہرنے کا ارادہ کر لے تو اسے نماز قصر کرنے اور روزہ نہ رکھنے کی رخصت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ جب مسافر اپنی بستی میں لوٹ آئے اور اپنے وطن میں داخل ہو جائے تو اس سے نماز قصر کرنے اور روزہ نہ رکھنے کی رخصت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مسافر کے روزوں سے متعلق بعض احکام و مسائل تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دینی مسائل کو سمجھنے اور علم و بصیرت کے ساتھ اپنی عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔